زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر مدنی چینل کا بہت ہی بہترین خوبصورت سلسلہ، خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آج ایک نہایت اہم، بامقصد اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا اور ضمیر کو بیدار کرنے والا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پر ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سوچ کو بدلتا ہے، جو دل کو جھکاتا ہے، جو زندگی کو سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ یقیناً ہم سب نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار لیا ہے، کچھ اچھی اچھی یادیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ کامیابیاں ہیں، کچھ خاموشیاں ہیں، مگر اب وقت ہے کہ ہم خود سے ایک سوال کریں، اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا میری زندگی کی سمت درست ہے؟ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیا میں سیدھے راستے پر ہوں؟ کیا میں صراط مستقیم پر ہوں؟ کیا جس طرح میں نے زندگی گزار دی یہ بہترین زندگی تھی؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے کچھ عبادات کے قریب ہے، کچھ نرمی کی طرف آ رہے ہیں، اور کچھ شاید اب یہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی تو گزر گئی، اب کیا فائدہ؟ لیکن نہیں، آج کا یہ پیغام ہے، آج ہی کا یہ پیغام ہے، نوٹ کر لیں کہ زندگی کی سمت آج بھی بدلی جا سکتی ہے، اور زندگی کی سمت اگر درست نہیں تو ہمیں آج ہی تبدیل کرنی ہے۔ کیا کہتے ہیں عرفان بھائی؟ جی کریم رضا بھائی، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور بالخصوص ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کے لیے، کیونکہ زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اور اب جو ہے عام طور پر ایسا ہی لگتا ہے کہ کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے۔ جتنی گزر گئی اتنی باقی نہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو کچھ بھی لمحات کا زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہ زندگی خود رخ بدلے، تو آئیے آج خود سے عہد کرتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا اس پر آنسو بہانے کے بجائے ہم جو ہے اب جو وقت باقی ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ہم توبہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اور اپنی آخری ایام کو بہترین بنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم صرف دنیا ہی میں نہیں، ہم صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کے سفر میں بھی کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے مبلغین اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ بڑی عمر والے افراد اپنی زندگی کو درست سمت میں کس طرح ڈھال سکتے ہیں، ہماری سمت کا تعین کیا ہونا چاہیے، گناہوں سے کس طرح پیچھا چھڑا سکتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے بقیہ ایام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے بزرگ مبلغین سے گفتگو کریں گے، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے زندگی کی سمت بدلیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلے مبلغین کا آپ سے تعارف کراتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر جو اسلامی بھائی گفتگو کریں گے
سینئر مبلغ دعوت اسلامی ہیں حکیم غزالی بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب خیریت سے جی ہیں؟ اللہ کرم. اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائے. انہی کے ساتھ ہمارے ایک اور مبلغ رفیق اتاری بھائی رائٹ. ماشاء اللہ. الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ اختر بھائی اختر اتاری بھائی بھی انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اور نعت خواں ہمارے عبد الرحیم اتاری بھائی انشاءاللہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہمیں نعتیں سنائیں گے, کلام سنائیں گے. انشاءاللہ پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. پہلے شامل کرتے ہیں ایک کلام. مفتی احمد یار خان کا کلام دیوان سالک سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جن کا لقب مصطفیٰ صلی علی محمد, جن کا لقب مصطفیٰ صلی علی محمد, ان سے ہمیں خدا ملا, ان سے ہمیں خدا ملا, صلی علی محمد, جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد. خلد بری ہے ہر جگہ, نام شہ انام ہے, خلد بری ہے ہر جگہ, نام شہ انام ہے, خلد ہے ملک آپ کا, خلد ہے ملک آپ کا, صلی علی محمد. دھوم ہے ان کی چار سو, ذکر ہے ان کا کو بکو, دھوم ہے ان کی چار سو, ذکر ہے ان کا کو بکو, مظہر ذات کبریا, مظہر ذات کبریا, صلی علی محمد, صلی علی محمد, صلی علی محمد. مشکل ان کی حل ہوئی, قسمت ان کی کھل گئی, مشکل ان کی حل ہوئی, قسمت ان کی کھل گئی, ورد جنہوں نے کر لیا, ورد جنہوں نے کر لیا, صلی علی محمد, ورد جنہوں نے کر لیا, صلی علی محمد.
حشر مثال کے غزی تھام کے دامن نبی، حشر مثال کے غزی تھام کے دامن نبی، عرض کرے یہ برملا، عرض کرے یہ برملا، صلی علی محمد جن کا لقب ہے مصطفیٰ، صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا، ان سے ہمیں خدا ملا، صلی علی محمد جن کا لقب ہے مصطفیٰ، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے ہمیں خدا ملا، سبحان ان اللہ، کا لقب ہے مصطفیٰ، صلی علی محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبلغین سے انشاءاللہ اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ غزالی بھائی، ہم جو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زندگی کی سمت بدلیں، ٹھیک ہے نا، زندگی کی سمت بدلیں۔ تو اس پر جو ہے جب بات آتی ہے کہ بھئی سمت بدلنا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کیا کون سی سمت ہونی چاہیے، وہ کیا تعین کرے، کون سی سمت کا تعین کرے کہ جس سے وہ درست جگہ پر جا سکے، درست سمت کی طرف چل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا جو ہماری زندگی کی جو ہماری گاڑی ہے اس کو تھوڑا سا بریک لگا لیں، کیونکہ جب بھی ہم سمت کو صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں، ہم روٹ پہ جا رہے ہیں لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحیح جا رہے ہیں، لیکن معلوم ہوا آگے بورڈ لگا ہوا کچھ اور، لاہور جانا ہے اور ہم چل پڑے ہیں کوئٹہ کے راستے پہ، تو گاڑی تو جا رہی ہے، پہنچ تو جائے گی، لیکن ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو آج ہمیں یہ پروگرام اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ پہلے تو ہم یہ تعین کریں کہ ہماری سمت صحیح ہے یا نہیں ہے، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا، الحمدللہ دعوت اسلامی وقفے وقفے سے ہمیں یہ بات کی ترغیب دلاتی ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا تھا۔ جب ہم نے اپنی سمت کو دیکھا کہ ہماری سمت اگر صحیح ہے، لاہور جانا ہے، لاہور کے ہی روٹ پر ہیں تو ٹھیک ہے، فبیا، اور اگر ہم کوئٹہ والے روڈ پر نکل چکے ہیں تو ہمیں بریک لینا ہوگا اور ہمیں یو ٹرن لے کے اس راستے پہ جانا ہوگا کہ جو راستہ ہمیں لاہور پہنچا دے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے جو ہماری سمت ہے، ہماری سمت وہی سمت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں ارشاد فرما دی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کو جب ہم اپناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہمارا اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے جو سمت میں ہماری سب سے مین چیز اور پہلی چیز آتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، بے شک، اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک، اور ہر معاملے میں اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا۔ سبحان اللہ، بے پھر شک، اس کے بعد آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنا، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق ہمیں ارشاد فرمائے ان پر عمل کرنا، جو عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہمیں ارشاد فرمائی، ہم اس پر عمل کریں۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو فالو کریں، بے شک، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب سے زیادہ محبت کریں، بے شک، ہر چیز، ہر فرد، ہر حصے سے
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوگی تو ہمارا ایمان کامل ہوگا. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے محبت فرمائی ہم ان سے بھی محبت کریں. اور جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی ہم ان سے دشمنی رکھیں. اللہ اللہ. ان کو دل میں ذرہ برابر بھی جگہ نہ دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاک کے لیے محبت کرے اللہ. اور اللہ پاک کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ پاک کے لیے عطا کرے اور اللہ پاک کے لیے روکے تو اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کتنا کیا بات. آسان ہمیں طریقہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ ارشاد فرما علیہ دیا. وسلم. اب اسی کے مطابق علماء کرام فرماتے ہیں محبت اور نفرت یہ دل کا کام ہے. اللہ ٹھیک ہے, کسی کو عطا کرنا اور کسی سے کوئی چیز روک لینا یہ انسان کے بدن کا کام ہے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جب بندہ دونوں چیزوں پہ قابو پا لیتا ہے, یعنی دل پہ بھی قابو پا لیتا ہے, اعضاء پہ بھی قابو پا لیتا ہے, دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلی جاتی ہیں تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. سبحان سبحان اللہ. اللہ. کیا بات. اور پھر اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں دل کی درستگی جو ہے اصل میں عمل کی درستگی ہے, کہ جب بندے کا دل درست ہوگا تو اس کا عمل بھی درست ہوتا چلا جائے گا. چلا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں نورانیت ہو اور عمل میں شیطانیت ہو, ایسا ممکن نہیں. تو دل کی طرف توجہ دے تو انشاءاللہ جب دل درست ہوگا, اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ اس کا عمل بھی جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلتا چلا جائے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام چیزیں جو اس نے ہم پر نافذ کی ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں, جب ہم ان کو اپنا لیں گے تو یقیناً ہم کامیابی کی سمت میں ہوں گے. سبحان اللہ. اور ان میں کیا ہے, سب سے پہلے جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں, اعمال کی, نماز ہے. نماز. بے شک بے کہ ہم شک. نماز 5 وقت کی ادا کریں. اور میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ابھی پچھلے دنوں کی تو بات ہے کہ جب اللہ کا مہمان آیا ہوا تھا رمضان, ہائے ہائے ہائے. اور بس ایک دل سا چاہتا ہے کہ ایک اعلان کیا جائے کہ حضرات وہ لوگ جو مسجد میں تھے رمضان میں وہ آپ کو جہاں نظر آئے ان کو واپس لے آئیں. اللہ. پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, خاص طور پہ ہمارے بزرگ جو اسلامی بھائی ہیں, کہ وہ اپنا وقت فارغ جو وقت ہے جب مسجد میں پہنچ گئے تو اپنا وقت مسجد میں گزاریں, اللہ کا ذکر کریں, نماز کی پابندی کریں, جھوٹ سے بچیں, غیبت سے بچیں, جو دل کی برائیاں ہیں ان سے بچیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی صحیح سمت میں چلیں گے. جو ہم کھا رہے ہیں, جو ہم پیٹ میں اتار رہے ہیں, اسے حلال استعمال کریں. تو انشاءاللہ جب پیٹ میں حلال ہوگا تو اعمال میں اس کا اظہار بھی ہوگا. جب ہم حرام سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل میں بھی برکت دے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم صحیح سمت میں چل پڑیں گے. گویا کہ اگر کوئی سمت کا تعین کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ پاک کے احکامات کی بجاوری پر اپنا فوکس کرے. تو یوں سمجھیں کہ سمت کی جو ہے وہ صحیح تعین ہو گیا اور انشاءاللہ یہی سمت آپ کو داخل جنت کر دے گی. بے شک. اور یعنی کہ بڑی زبردست آپ نے غزالی بھائی ہماری رہنمائی فرمائی سمت کے تعین کے حوالے سے کہ بھائی تعین کیا ہے, صحیح گاڑی جو چلنی ہے وہ کس روڈ پہ چلنی ہے, وہ روڈ ہے احکام الہی کا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا, اور مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات جیسے بیان کیے گئے ہیں کہ بھائی لین دین کا معاملہ ہے تو وہ درستگی کی طرف ہو, جب غذا کی بات آتی ہے تو حلال کی طرف چلا جائے آدمی, لوگوں کی غیبت سے بچے, جھوٹ سے بچے, مسلمان کا احترام کرے. یہ جو تعین ہے ہماری سمت کا تو انشاءاللہ عزوجل ہماری سمت جو ہے وہ درست رہے گی اور اللہ نے چاہا تو دنیا بھی سنوری رہے گی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. درست سمت کے لیے وہ کون سے عوامل ہیں اختر بھائی جن کو اختیار کیا جائے تو آدمی یوں کہنا چاہیے اس سمت پر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر کر جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بغیر کسی ارادے کے, بغیر کسی سمت کے تو کہیں نہیں جاتا, اسے معلوم ہوتا ہے مجھے کہاں جانا ہے, کس جگہ جانا ہے, تو بندہ ایک جہاں سے دوسری جہاں کی تیاری کر رہا ہے تو بغیر تیاری کے کیسے جا سکتا ہے؟
तो सोचना पड़ेगा ना उसको, और फिर उसकी समत का तयन ये ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसकी मंजिल का सबको मालूम है, मंजिल की सबको मालूम है कि ये अबदी है और इसकी तरफ ज़रूर रवाना होना है। इस सफ़र में दुरुस्त तयन का हर इंसान को बुनियादी ज़रूरत, इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बहुत प्यारी हमें निशानदेही कर दी है, और इसके लिए दो अहम सुतून हमें अता कर दिए गए हैं, जिसे हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। और दोनों की कामयाबी ये जिंदगी की कामयाबी की जमानत है। बेशक। गोया समत भी हो गई, मामलात भी हो गए। अब यानी मिसाल के तौर पर कि समत का तयन तो हमने सीधा कर लिया, सही हो गया है। अच्छा, हमारे पास गाड़ी है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अब जाएंगे कैसे? तयन तो कर लिया ना, तयन कर लिया है, रूट भी बिल्कुल सही पकड़ लिया है, अब जाएंगे कैसे सीधे? अब उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दो गोया पिलर अता कर दिए हैं कि इसके ऊपर अगर गामजन रहेंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें रहेंगी। पहले है हुकूकुल्लाह, बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते कि हुकूकुल्लाह से मुराद वो तमाम फराइज हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे पर लाजमी आयद कर रखे हैं, सही। जिसमें सबसे पहला तो यही है कि उस एक को एक माना कि वो वहदहू ला शरीक है, और उस तमाम की तमाम इबादतें सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए की जाए। उसके बाद फिर दूसरा नंबर जो है वो नमाज, रोजा, हज और ज़कात का आता है कि इखलास के साथ अदा की जाए और सुन्नत नबवी के मुताबिक इस हुकूकुल्लाह को अदा किया जाए। इसी तरीके से ज़ाहिरी इबादत के साथ साथ अपने दिल पर भी गौर करना होगा कि इस दिल की कैफियत क्या है, यानी इसमें अल्लाह की मोहब्बत भी शामिल हो, उसका खौफ भी शामिल हो, उस पर तवक्कुल भी हो, और साथ ही साथ उसकी रिजा में राजी रहने का जज्बा भी शामिल। कुछ भी हो जाए मुझे अपने रब की रिजा में राजी रहना है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, इसका बकसरत जिक्र करना, और साथ ही साथ इस जज्बे के साथ कि मुझे वापस लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। ये हुकूकुल्लाह का मामला है। इसी तरीके से हुकूकुल इबाद का है कि हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक, फराइज और वाजिबात के बाद एक बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। अगर आप गौर करें हमारे इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी तक प्रोग्राम यहाँ हुए हैं, जिंदगी बेहतर बनाए, है ना, ये मौजू इतना प्यारा खुद ही अपने, फिर इसमें है कि अब जिंदगी का तयन दुरुस्त समत में कैसे लेके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद पर बड़ा जोर दिया गया है। बल्कि यूं कह लीजिए उलमा फरमाते ना कि जहाँ ये हुक्म वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, एक की करेंगे दूसरे की छोड़ देंगे तो मामला खराब। इसी तरीके से वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, कि नमाज पढ़ो, तो दोनों हुक्म बार बार साथ आ रहे हैं कि इसका नहीं है सिर्फ नमाज तो पाबंदी से सारी उम्र अगला पढ़ता रहा, लेकिन ज़कात फर्ज होने के बावजूद एक मरतबा भी नहीं, या ज़कात तो पाबंदी से अदा करता रहा, नमाज एक भी ना पढ़ता रहा, लेकिन दोनों को साथ लेके चल। इसी तरीके से जहां हुकूकुल्लाह का मामला है वहां हुकूकुल इबाद का मामला। बेशक। अगर एक अलग अलग लेके जाएंगे तो बहुत तवील मामला हो जाएगा। मैं खाली एक बड़ा शॉर्ट कर देता हूं कि सबसे पहला हक उस पे उसके वालिदैन का है, और वालिदैन में से पहले फिर उसकी वालिदा का उस पे हक है, साथ ही साथ इसके करीबी रिश्तेदारों का है, फिर गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक का हक रखा है। मैं मदनी चैनल के नाजरीन के लिए और आपकी भी तवज्जो चाहूँगा कि मैं तफसीर पढ़ रहा था, जैसे ना कि माँ बाप के सामने उफ तक ना किया जाए, ये हुकूकुल इबाद का मामला है। माँ बाप को वो कहते हैं ये तो ज़बानी मामला है ना कि उफ तक ना किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल में उफ क्या है? वो कहते हैं कि अगर ये बीमार हो जाएं, बिस्तर पर आ जाएं, यानी बोलो बरा सब कुछ बिस्तर पर हो गया,
اور آپ کو آپ کے رب نے یہ سعادت دی کہ آپ نے عاجزی کا بازو بچھایا ہے، ان کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی چہرے پر بھی وہ رنج و ملال یا وہ جو کیفیت کا معاملہ ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے۔ اتنا حقوق العباد کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یوں ہی پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کے مطلب دل آزاری نہ کی جائے، ان کی چغلی نہ کی جائے، ان سے حسد نہ کیا جائے۔ اگر ان سے وعدہ کیا جائے، حقوق العباد کا تقاضا ہے کہ پھر اسے پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو درست سمت میں گزارنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ سبحان اللہ، زبردست گفتگو فرمائی سبحان اختر بھائی آپ نے۔ یہ جو اختر بھائی بات کی نا آپ نے کہ بھائی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، اچھا پھر اس میں جو حقوق العباد کی ادائیگی میں لازمی بات ہے، سب سے پہلے آدمی ہے گھر کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلا حق والدین کی طرف آتا ہے۔ اچھا پھر والدین کے بعد جو پڑوسی یوں آ جائیں، تو اچھا جو آپ نے بات کی نا یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ پھر نرمی، شفقت، محبت، غیبت سے بچے، وعدہ جو کرے اس کو پورا کر دے۔ ہمارا مطلب یوں کہا جاتا ہے بھائی جو وعدہ وہ وعدہ ہی کیا جو پورا کر دیا جائے، وعدہ وہ عہد ہی کیا جو پورا ہو جائے، یعنی یہ کیفیت ہے معاشرے میں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یعنی کہ اگر ہم واقعی میں صحیح سمت کی طرف جانا چاہتے ہیں، نجات کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، ثواب کمانا چاہتے ہیں، جنت کا داخلہ چاہتے ہیں، تو ان تمام باتوں پر جو آج ہمارے اس پروگرام میں کی جا رہی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، سمت کے تعین کے حوالے سے، سمت بدلنے کے حوالے سے، دیکھیں جو زندگی کا حصہ گزر گیا، گرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ غفلت میں گزر گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر رحمتوں نعمتوں برکتوں کی بارش رکھی ہو، اس کی اطاعت کے ساتھ گزرا ہو، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی آپ نے ادا ہی کیے ہوں، لیکن مزید ابھی ایام باقی ہیں، ہے نا، مزید وقت باقی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے ہوگا کیا، ہے نا، دل بدلتے دیر نہیں لگتی۔ لوگ ہم نے دیکھا کہ بڑا پکا نمازی ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو توجہ دلانا پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو مسجد سے کوسوں دور ہے، اللہ پاک دل بدلتا ہے، اور کسی کی دعوت پر، کسی کی توجہ دلانے پر، کسی کے بولنے پر، کسی کے سمجھانے پر، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے معاملات میں ایسی کوئی چوٹ لگتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے نا۔ بڑی زبردست ہے یہ معاملہ کہ اگر ہم اپنی سمت کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں، نجات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور جنت پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ مجھے بڑی زبردست بات یاد آتی ہے، نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ عبادات سے نہیں معمولات سے پہچانا جاتا ہے۔ کہ عبادت تو اس نے کرنی ہے، اللہ نے فرض کر دی ہے، لیکن معاملات کیسے ہیں اس کے، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، کاروبار کیسا کر رہا ہے، لوگوں کی غیبت میں تو مبتلا نہیں ہے، لوگوں پر بہتان لگانے میں تو مبتلا نہیں، یعنی ہمارے وہاں اگر اختر بھائی دیکھا جائے نا معاشرے میں، یہ جو حقوق العباد کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس کو یوں کہا جائے کہ اس وقت بالکل لوگوں کی توجہ نہیں ہے کسی کی ذات پر الزام لگانے میں، بس فوراً۔ اچھا اب تو وہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، کوئی بھی چیز اس کی وہ ادھوری سنائی اور اس کو جو ہے وہ آپ نے چلا دیا۔ اب وہ جتنوں کے پاس گئی، میں اکثر کہتا ہوں تصدیق و تردید تو بات کی بات ہے، آپ کی بات تو چلی گئی نا بھائی لوگوں تک، کیا خیال ہے غزالی بھائی؟ رفیق بھائی، زندگی کی سمت جو ہم بدلنا چاہتے ہیں اس میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ہم گناہوں سے بچیں جس سے وہ ہماری سمت درست ہو جائے؟ جی لبیک عرفان بھائی، دیکھیں گناہوں سے تو ہر حال میں بچنا ہی بچنا ہے، لیکن گناہ جو ہے نا اس سے پاک صرف اور صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے اور فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے، لیکن عام انسان جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا بہترین جو علاج ہمیں شریعت نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لیں، اس میں دیر نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے گناہوں سے توبہ کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قدر یعنی کہ فضیلت ہے توبہ کرنے کی، ریپینٹنس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
अच्छा, गुनाह दरअसल है क्या? गुनाह दरअसल एक ऐसा बोझ है जो रूह पर पड़ जाता है, इंसान को अल्लाह ताला से दूर करता चला जाता है और ये दिल की सियाही का सबब बनता है। जैसे हदीस पाक में है ना कि जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। जब वो गुनाह करता जाता है, गुनाह पे गुनाह करता जाता है, तो एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। तो ये गुनाह जो है ना, ये दिल पर स्याही का एक नुक्ता है, ठीक है। अच्छा, अब गुनाहों की जंजीर इंसान को गलत रास्तों पर ढकेलती है और उसकी जिंदगी बेसुकूनी और इस्तराब का शिकार हो जाती है। इस तारीक राह से रोशनी की तरफ पलटने का वाहिद जरिया तौबा है, यानी रिपेंटेंस। कि वो तौबा जो है वो बंदा करता है, और तौबतुन नुसू, जैसे आजकल जो हम तौबा को जो मफहूम समझते हैं, वो यही समझते हैं कि चलो गालों पे चपत लगा ली थोड़ी सी और बस ये तौबा तिल्ला कर लिया हमने तो ये तौबा हो गई। ये तौबा नहीं है। तौबा जो है ये इसके 3 जुज़ है। एक तो ये कि निदामत हो, जो गुनाह किया उससे निदामत हो दिल में। दूसरा ये कि पुख्ता इरादा हो कि वो गुनाह आइंदा मैं कभी भी जिंदगी में नहीं करूँगा, यानी ये बड़ा ही अहम वो है, ठीक है ना। और तीसरा ये कि उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, ठीक है ना। जैसे बाज़ औक़ात ये देखा जाता है, मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा, इन्होंने भी ये तजुर्बा किया होगा कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई बेनमाजी है, उसको हम जब कहते हैं कि भाई नमाज की तरफ आओ, नमाज फ़र्ज़ है, हाँ ठीक है, अगले जुम्मे से मैं शुरू करूँगा, अगले रमज़ान से शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो तौबा के मामले में ऐसा नहीं है। तौबा तो फ़ौरन, नमाज तो फ़ौरन फ़र्ज़ है, फ़ौरन, और जो नमाज़ें पिछली कदा हुई हैं वो सब की सब तौबा करके उसको अदा भी करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तौबा की जो मशहूर के निदामत हो, ठीक है, और आइंदा उस गुनाह को ना करने का पुख्ता इरादा हो, ठीक है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पे तौबा करे, तो ये जो है सच्ची तौबा होगी, तौबतुन नुसूह होगी, ठीक है ना। अच्छा, तौबा के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है और रहम करने वाला है। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों के लिए मगफिरत और जन्नत का वादा फरमाया। मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का बहुत ही प्यारा शेर मुझे अभी याद आ रहा है। आप फरमाते हैं, गुनाहगार पर जब लुत्फ आपका होगा, यानी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत जब गुनाहगार के गुनाहों भरे आमाल नामे पर पड़ेगी, कि गुनाहगार पर जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। अगर ये नज़म में हो जाए, ये जो इन्होंने फरमाया ना, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया किया होगा। इसमें जो है ना, मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊंगा अपने मदनी चैनल के नाजरीन की भी, कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो दूसरा जो मिसरा है, किया बगैर किया बेकिया किया होगा, इसमें किया का लफ्ज 4 बार आया है, अल्लाह, ठीक है ना, और चारों बार का मफहूम अलग है। अल्लाह, यानी आप फरमाते हैं किया बगैर किया, यानी वो गुनाह जो बंदे ने किए होंगे, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत होगी तो वो ऐसे ही हो जाएंगे कि बे किए हैं, जैसे किए ही नहीं, यानी मिट जाएंगे, ठीक है। और बे किया होगा, यानी वो नेकियां जो बंदे ने छोड़ दी थी वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से ऐसी हो जाएंगी जैसे उसने अदा कर ली हो। किया बगैर किया किया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तौबा की तो बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार फजीलतें हैं। अगर एक वाकया वक्त हो तो मैं अर्ज करूं तौबा का एक वाकया। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। जब उसके ज़मीर ने मलामत की तो वो तौबा के लिए किसी एक शख्स के पास जाता है और कहता है कि भाई मैंने 99 कत्ल किए हैं, तो मेरी तौबा की कोई सूरत है? तो वो शख्स जो है वो इल्म दीन से जो है नाबलद था। उसने कहा अरे 99, 1 नहीं 2 नहीं 99 कत्ल, तेरे पे तो मतलब बहुत सख्त गुनाह तूने किया है।
اور اس توبہ کی معافی تو بڑی مشکل ہے، تو اس نے جو ہے طیش میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل ہو گئے، پھر اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ میں نے 100 قتل کر دیے. پھر وہ ایک اللہ کے نیک بندے کی طرف جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری گناہوں کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو وہ اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یقیناً تو نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں. تو ایک کام کر کہ تو ایک فلاں بستی ہے جہاں اولیاء اللہ بستے ہیں، اس اولیاء اللہ کی بستی کی طرف جا. جب وہاں جا کر تو ان اولیاء اللہ کے ہاتھ میں جب توبہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تجھے معاف فرما دے گا. وہ بندہ اس ارادے سے اس بستی کی طرف چلتا ہے، مدینۃ الاولیاء کی طرف چلتا ہے، اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف چلتا ہے. اور وہ جب وہاں جا رہا ہوتا ہے، آدھے راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں. اب رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں میں تکرار ہوتی ہے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوتا ہے معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لیا جائے، جس طرف کی زمین کم ہو اسی طرف کے فرشتے اسے لے جائیں. جب دونوں طرف کی زمینوں کو ناپا جاتا ہے تو جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں اس کا انتقال ہوا تھا وہ زمین کم تھی، اور وہ جو جگہ تھی جہاں اللہ کے ولیوں کی بستی تھی وہ زمین زیادہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصہ زمین کو حکم فرماتا ہے، وہ زمین ایک بالش کم ہو جاتی ہے، پھر رحمت کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان یہ گویا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے اس کو مغفرت بھی ملتی ہے اور اللہ کریم جنت بھی عطا فرماتا ہے. زبردست کریم رضا بھائی، زبردست گفتگو فرمائی ہمارے رفیق بھائی نے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. واقعی عرفان بھائی، توبہ تو ایک بڑی انمول اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے کہ جو کیا ہوتا ہے وہ بے کیا ہو جاتا ہے. تو سچی توبہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور توبہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنی زندگی کی سمت کو درست کرنا ہے تو توبہ سے تو درستی کرنا پڑے گی. توبہ تو ایسی ہو کہ بس جہاں غلطی کوئی ہو جائے محسوس ہو کہ یار مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ضمیر جو ہے نا وہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے، ہر غلط کام پر ٹوکتا ہے. جب محسوس ہو کہ مجھ سے کچھ غلط ہو گیا فوراً نادم ہو جائیں اور سچی توبہ کر لیں. انشاءاللہ یہ سچی توبہ کرنا پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور جو ہم سیدھی سمت پہ سفر ہمارا جاری ہے اس کو رکنے نہیں دے گا. اور آدمی توبہ میں ٹال مٹول کرے، یار ابھی توبہ کروں گا پھر گناہ ہو جائے گا، ابھی توبہ کروں گا پھر مجھ سے غلطی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی ٹریک سے ہٹ رہی ہے، آپ سیدھے رستے کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کی کاٹ کریں، توبہ کریں اور اپنی سمت کو پھر درست کریں. ہمیں سیدھے رستے پہ چلنا ہے. حکیم غزالی بھائی، توبہ کرنے کے جو فوائد ہیں، جو فائدے ہمیں حاصل ہوں گے کہ ہم سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی سمت کو درست کرنا چاہتے ہیں، غلطیاں کوتاہی ہوتی ہیں، ہم بریک لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر سفر سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس بار بار توبہ کی کیا فضیلت، کیا برکت اور ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ دیکھیے، توبہ کو اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، یا مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی گھر کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہم کسی بھی قسم کا دنیا کے اندر کام کرتے ہیں، جب اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں. کس طریقے سے چھوڑ دیں کہ جناب ہم نے اب یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو غلطی ہوئی ہے اس کو درست کرتے ہیں، نہ کہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں. کام کو چھوڑ دیں جی، اس غلطی کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. صحیح. تو یہی توبہ ہے. انسان بتقاضے بشریت اگر گناہ کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اس امت کے اوپر کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی زبان اور دل سے، جیسا ابھی ہمیں وضاحت بھی کی گئی کہ توبہ کی کتنی اس میں شرائط ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں کہ جو ہم پوری کریں. تو جب ہم دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، دل بھی حاضر ہوگا، عمل بھی چھوڑ دیں گے اور زبان سے بھی اس کا اقرار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم غفور الرحیم پائیں گے. سبحان اللہ. وہ ہے غفور الرحیم، ہماری توبہ کو قبول کر لے گا. پچھلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ جس چیز سے گناہ کیا جاتا تھا وہ چیز بسا اوقات اسے کاٹ دیا جاتا تھا، اور
کسی کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اللہ کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس امت پر کہ آج ہم دن رات میں نہ جانے کتنے گناہ کر لیتے ہیں جس کی ہم شاید شمار بھی نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے اور ہم اس پردے میں ہیں۔ اللہ نے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، تو ہم اس اللہ کی طرف کیوں نہیں جھکتے، اس اللہ کی بارگاہ میں ہم کیوں نہیں جاتے جس نے ہمارے اتنے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے کہ جو ہم تنہائی میں الگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے گناہ الگ کرتے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ ہم لوگوں سے بھی نہیں شرم کرتے ہیں اور گناہ پہ دلیر ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہوا ہے کہ ہم توبہ کریں، کہ جب انسان سرکشی کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب توبہ کا ایک فائدہ کیا ہے؟ جو بندے سے گناہ ہوا، اب اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار میں نے یہ غلط کر دیا، غلط کر دیا، کیا کرے؟ اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، ایک ذات ہے، اللہ ایک ذات ہے کہ میں جتنا بگڑ جاؤں، میں جتنا غلط ہو جاؤں، لیکن جب میں اس کی طرف چلوں گا تو اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت 10 قدم چلتی ہے، اور جب کوئی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی طرف بڑھیں تو صحیح، ہم اپنا قدم تو بڑھائیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت ہمارے اوپر کتنی چھما برستی ہے۔ اچھا، بعض لوگ، ہم بھی کہتے ہیں، بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ قرب یعنی اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ تو اس کا سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ توبہ ہے، اللہ کہ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو اسے توبہ کرنی ہو۔ توبہ کرنی۔ بتقاضۂ بشریت پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے، یہ نہ کہے کہ جناب میں نے تو اتنے گناہ کر لیا، میں کیا توبہ کروں، میں تو پھر گناہ کر بیٹھوں گا۔ مستقبل میں کون کیا جانتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے گناہ کی جو توبہ کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی کہ آئندہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے بچا لے، سبحان اللہ۔ اور شیطان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ وہ توبہ پکی والی توبہ کریں ہی نہ، اس لیے وسوسے ڈال دیتا ہے دلوں کے اندر وہ۔ اچھا، گناہ جب ہم کرتے ہیں نا، جس طرح فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ کرے، تیسرا کرے، یہاں تک کہ وہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا غزالی بھائی، یہ تو بڑی اپنی زبردست بات کی کہ بھائی یہ قرب مل گیا یوں، تو کیا آدمی کو زندگی میں جو اس کی چیزیں ہیں اس میں بھی کوئی فائدہ دیتی ہے توبہ؟ جی، میں وہی عرض کرنے چلا تھا کہ جب وہ سیاہ نقطہ توبہ کرنے سے مٹتا ہے، جب اس کا دل منور ہو جائے گا، جب دل اس کا چمک جائے گا، توبہ کرنے کی وجہ سے وہ سیاہی ہٹ جائے گی، تو یقیناً جب دل منور ہو گیا تو اس کی زندگی منور ہو جائے گی۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نوست اس کے لائف میں آتی ہے، اس کے کاروبار میں آتی ہے، اس کے گھر بار میں آتی ہے، اس کے روزی روزگار میں آتی ہے، اس کے جسم میں آتی ہے، اس کے ہر معاملے میں اس کی نحوست آتی ہے۔ اللہ جب نحوست، دیکھیں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہومیوپیتھ ایک طریقہ علاج ہے، ٹھیک، اس کی جو بنیاد رکھی گئی تو اس میں بنیاد رکھنے والے جو ہیں ڈاکٹر ہانیمن، جو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، اچھا زبردست، اور وہ تبدیلیاں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تو آج اگر ہم برائیاں کر رہے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر اس کی تبدیلیاں آئیں گی۔ اس کا آپ یوں ایگزامپل کر لیجئے کہ آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کے اور میرے سامنے کوئی بات ہوئی ہے، ہم دونوں اس کے گواہ ہیں، اور جب بات ہو رہی ہے تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، فوراً اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو میرے اندر ایک کیفیت آ رہی ہوگی اس وقت، یار میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ تو جانتے ہیں ساری بات،
وہ کیفیت جب آ رہی ہوگی تو ہماری باڈی میں اس کا اثر پڑتا ہے. جب ہماری باڈی میں اس کا اثر پڑے گا تو یقیناً وہ گناہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. اچھا لائف میں ہم بچے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, بچے کے سامنے گناہ کر رہے ہیں, ہم سگریٹ پی رہے ہیں, گناہ نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ ہم سگریٹ پی رہے ہیں, ہم بچے ہو گئے تو سگریٹ مت پی, کہاں اثر آئے گا؟ صحیح. تو جب ہم گناہ کر رہے ہیں, برائی کر رہے ہیں, تو بچے یعنی ہمارے جو اولاد ہے, ہماری جو نسل ہے, ہمارے جو گھر والے ہیں, ان کے اندر اس کا اثر نہیں آئے گا. بھائی آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ کر رہے ہیں, ہمارے وہاں تو یہ کیفیت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس پر یوں کہنا چاہے نا اکسا رہے ہیں. یعنی یہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ باقاعدہ گالیاں سکھاتے ہیں بچوں کو. اور اچھا پھر کسی معاملے میں اگر بچے کہیں پر درگزر سے کام لے لینا یا خاموشی اختیار کر لیں, بلکہ یوں کہا جائے کہ غلط نہیں ہوگا کہ بچے باہر جائیں اور باہر والوں سے لڑائی ہو جائے بچوں سے, اور وہ کچھ کہے بغیر آ جائے, تو گھر میں تربیت یوں دی جاتی ہے, کیا ہوا گھر میں تو سب کو مارتے پھرتے نظر آتے ہو, باہر پٹ کے آئے تھے. عبدالرحیم بھائی ہے نہیں ایسا؟ بالکل عجیب کیفیت ہے نا. یعنی کہ ہمیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو جو ہے سمجھاتے کہ بیٹا بہت اچھا کام کیا تم نے, کارروائی نہیں کی, بچوں کی لڑائی میں جو ہے پھر وہ بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے, اور پھر انجام ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, یا تو جیل کچہری تک جو ہے نوبتیں پہنچ جاتی ہیں, معاملات بڑے بگڑ جاتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا غزالی میں واقعی ہے کہ مقصد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. کریم رضا بھائی کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ یعنی توبہ تو ہے لیکن توبہ کے معاملے میں بچوں کی بھی تربیت کریں. جب توبہ کریں گے نا بچوں کے سامنے, اگر ہم اس کا اظہار کریں کہ ہاں میں توبہ کر رہا ہوں, اللہ بچوں کو بھی عادت ترغیب ملے گی, ان کو ترغیب ملے گی. ہم دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہم انہیں بالکل بتائیں کہ یوں کرو یوں کرو, نہیں ایسا نہیں. بچے سب سے پہلے ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں, بڑے کو, پھر اسے وہ فالو کرتے ہیں. جب بچے کے سامنے ہم اچھائی کر رہے ہوں گے, آپ دیکھیں گھر میں ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہیں وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے جیسے بھی ان کو آتی ہے, بس وہ اپنے حساب سے تو کیا ہے بچے جو ہے وہ بڑوں کو فالو کرتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہی ہوگا کہ جب گناہ کرنے سے ہمارے بدن پر, ہماری لائف میں نحوست آ رہی ہے اپوزٹ, تو جب ہم توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری لائف میں اس کی برکتیں آئیں گی اور اس کی رحمتیں ہمیں انشاءاللہ تعالی میسر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ہمیں اپنی زندگی کی سمت کو بھی درست کرنا ہے, اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے تاکہ ان کی زندگی کی سمت بھی درست ہو جائے. ہمیں خود بھی توبہ کرنی ہے, اپنے بچوں کو بھی ذہن دینا ہے تاکہ ان کی بھی تربیت ہوتی رہے, وہ بھی بار بار توبہ کریں. اور توبہ کرنے کی برکات آپ نے سنی کہ بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں, جو جسم میں تبدیلیاں آنی ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ زائل ہو جائیں گی, اور دل پاک صاف اور منور ہوگا. اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت ہمارے قلب میں انشاءاللہ پیدا ہوگی. یہ توبہ کا فائدہ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام میں سیگمنٹس شامل ہوتے ہیں, اور ایک سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و مطالعہ کا پیکج دکھایا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں. چاروں طرف بے عملی, فتنہ و فساد, مفاد پرستی, اور مطلب بہت کچھ ہے. ہمدردیاں بھی اب کم ہو گئی ہیں. ہر ایک مطلب یا شیخ اپنی اپنی دیکھ میں مگن ہے. اب اس طرح کے حالات میں ہم کیا کریں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی سدھار کی کوشش کرے, اپنی اصلاح کرے, اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتا رہے. تو اس طرح اگر صرف یوں سوچ کر کے چاروں طرف فتنے, کوئی سنتا نہیں ہے, کوئی مانتا نہیں ہے, چھوڑو یار, تو اس طرح تو مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں تو حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو. تو اب یہ کہ ایک ہی بات, ایک ہی روایت, ایک ہی نیکی کی دعوت کا کوئی حصہ بھی اگر ہم جو خوش اسلوبی کے ساتھ پرفیکٹ, بالکل درست دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں تو ہم پہنچائیں. تو یہ سب ایک دوسرے کو پہنچانا شروع کریں گے, ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ یہ کہ اصلاح ہوگی.
इस्लाह होगी तो खौफ खुदा पैदा होगा, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ेगा, और इस तरह आपस में मोहब्बत, मवद्दत, उखुवत, भाईचारा ये सब पैदा होगा, और ये फितनों का कला कमा होगा। खाली चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। कोशिश करें, मन जद्दा वजदा, कि जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से होगी और इसकी तकमील ने उसको कंप्लीट करना, इसको पूरा फरमाना, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह पूरा करेगा। इखलास होना चाहिए। तो एक फर्द भी बहुत कुछ मतलब कर सकता है। मैं तो बैठा हूं ना आपके सामने, अल्लाह की रहमत से ही जो कुछ है आपके सामने है। हम खुद भी बरसों से कुड़ते ही थे, खाली बातें करते थे, कुड़ते थे, यूं और यूं, जो समझते समझ जाएंगे। फिर जब अल्लाह ने मौका दिया और जब कदम उठाया तो लोग प्यासे, हमने देखा बहुत प्यासे, इन पर कोई जो हाथ रख दे ये उसके हैं। तो अल्लाह की रहमत है कि बहुत जल्दी कामयाबी नसीब हुई। हैरत अंगेज, अनबिलीवेबल कामयाबी मुझे मिली है अल्लाह की रहमत से। जिधर गया हूँ लोगों ने हाथों हाथ लिया। ठीक है, बात जगह मजाक भी उड़ा, अब भी मजाक उड़ता है। तो ये क्या, अगर मैं मजाक उड़ाने वाले को देखता हूँ या तोहमत बांधने वाले को देखता हूँ तो वो इक्का दुक्का है, और पीठ थपकने वाले, दुआएं देने वाले और फूल के गजरे पेश करने वाले, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये थोड़ों की खातिर कोई अपने काम को छोड़ना तो है नहीं, समझे, बल्कि ज्यादा ने भी मुखालफत की। जब भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने काम तो नहीं छोड़ा, औलिया किराम ने काम तो नहीं छोड़ा, जिनका काम करते रहे, तो हम तो इनके नक्शे कदम पर, इनके पीछे पीछे चलते रहे, तो इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे ना, काम को सलाम है। अपना किरदार भी दुरुस्त होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाहुल करीम। क्या खूबसूरत गुफ्तगू है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की। और वाकई मन जद्दा वजादा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया, ये हकीकत है। और यही तरगीब हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हमें दिला रहे हैं कि इब्तदा हमने करनी है, शुरुआत हमने करनी है, और इख्तिताम अल्लाह बेहतर फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो ज़िंदगी एक सफ़र है मदनी चैनल के नादरीन, और ये सफ़र बड़ी तेज़ी से जारी है। और देखिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसी ज़िंदगी में हमें इम्तिहान में मुब्तला किया गया है। हमें अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त समत पर गुजारना है। अगर दुरुस्त समत पर गुजरेंगे, जाएंगे, चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे, और अगर समत में भटक गए तो फिर जो मंजिल है ना हमारी, हम उससे महरूम रह जाएंगे, हमें मंजिल नहीं मिल सकेगी। और ये एक बार का चांस है, दोबारा चांस नहीं है। अगर गलत रास्ते पे चले गए और ज़िंदगी का सफ़र बेकार हो गया तो फिर हमेशा हमेशा की ज़िल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन सकती है। अगर समत दुरुस्त हुई और बार बार अपना मुहासबा करते रहे, अपने आप को देखते रहे और बार बार गलती होने पर तौबा करते रहे, अल्लाह की बारगाह में नादिम रहे, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से कि हमारा सफ़र कामयाब होगा और दायमी राहतें और खुशियाँ हमारा मुकद्दर बनेंगी। अख्तर भाई, आप क्या फरमाते हैं कि जिस सफ़र पे हम जारी हैं, ज़िंदगी का सफ़र गुजर रहा है, क्या हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार हम चेक करते रहें कि हम दुरुस्त समत पर हैं कि नहीं? क्या फरमाते हैं? यकीनन ज़िंदगी एक कीमती अमानत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है, और यकीनन ज़िंदगी के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, पेच व खम तो चलते रहेंगे। ये मुमकिन है कि तुम पानी पर चलो और तुम्हारे कदम ना भीगे, अल्लाह ज़िंदगी का हिस्सा है, ख़ताएँ भी होंगी, फिर तौबा की तरफ वापस आना पड़ेगा। और फिर एक बाशऊर और कामयाब इंसान वही है जो बार बार अपना मुहासिबा करता रहता है। अल्लाह, जितना ज़्यादा, यानी ना वो जो रिवायत मिलती है कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसको उसके ऐबों पर मुत्तला फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो जितना ज़्यादा वो अपने ऐबों पर मुत्तला होगा, इतना ही ज़्यादा वो इसकी इस्लाह की भी कोशिश करेगा। और एक बार कम से कम जब वो अपना जायज़ा लेगा ना कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कितनी जगह पर खड़ा हूँ, और फिर क्या मेरी ज़िंदगी का महवर क्या, अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, जो ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, यानी कोई मादरजात वली हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैह, इनको ले लें। आप तशरीफ़ लाए दुनिया में, आप पहली नमाज जो पढ़ी आपने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये पढ़ा,
ہے نا کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور آگے چلتے رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب مجھے سیدھی راہ پر چلا. اور یقیناً مادرزاد ولی کی آخری نماز میں اس میں یہی الفاظ تھے اہدنا الصراط المستقیم. تو جو مادرزاد ولی ہے وہ پوری زندگی نمازوں میں گزار کر بھی، یعنی ایک تو یہ کہ زندگی کی سمت درست کرنی ہے اور پھر درست رکھنی بھی ہے، آگے پیچھے میں نہیں جانا ہے نا. وہ بات جیسے ہمارے دنیاوی طور پر کہتے ہیں کہ کپ جیتنا کمال نہیں ہے، پھر اس کپ کو اپنے پاس رکھنا بھی کمال ہے کہ اب ہر سال اس کی دفاع بھی کرنی ہے. تو درست سمت میں جانا بھی ہے، کرنا بھی ہے، سمت کو درست کرنا ہے، اور پھر بالکل اسی کا خیال بھی رکھنا ہے. تو جب بندہ ساری عمر ایک نیک انسان، ایک اللہ کا ولی، ایک نمازی ساری عمر یہ کہتا رہے آخری نماز میں بھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے رب مجھے سیدھی راہ پر چلاتا رہے، تو پھر ماں و شما ہمارے معاشرے میں جو بالکل ہی زندگی کے آگے پیچھے چلے گئے ان کو کتنی ضرورت ہوگی زندگی. بھائی وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر توجہ کرے آدمی؟ توجہ یہ کہ اپنا محاسبہ کرے، جیسے میڈیکل چیک اپ کرتے نا بار بار اپنا، اور یہ وہ چیک اپ ہے جو روحانی چیک اپ کہلایا جائے گا. بار بار اپنا محاسبہ کرتا رہے گا کہ زندگی کے جانچنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ترجیحات، اعمال اور رویوں کا جائزہ لے کہ میں کہاں تک صحیح جا رہا ہوں اور کہاں غلط، میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے مطابق اطاعت کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے، یا خدا نہ خواستہ اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں. اور پھر زندگی کے جانچنے کے لیے فوری طور پر اپنی عبادات کا جائزہ لے کہ کیا میں اپنی نمازیں وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں، رمضان کے فرض روزے اخلاص کے ساتھ رکھتا ہوں، کیا ہم اپنی مال کی زکوٰۃ باقاعدگی کے ساتھ اور پوری ادا کرتے ہیں، کیا ہم نے استطاعت ہونے کے باوجود ابھی تک حج ادا کیا یا نہیں کیا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہماری عبادات محض ایک رسم و رواج کا معاملہ رہ گیا ہے یا اس میں ہمارے دل کی کیفیت بھی شامل ہے. زبردست. اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ، اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زبان پر قابو رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے نا. کہ بولا انسان کو کمال تک پہنچانے والی یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ دماغ ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے اور دل نرم رہے. سبحان اللہ. بل اگر یہ 3 چیزوں پر قابو پا گیا تو برکتیں ہوں گی. اور پھر مزید یہ کہ زندگی سمت بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاملات کا بھی جائزہ لیتا رہے کہ ہمارا رزق حلال کا ہے یا نہیں، خدا نہ خواستہ حرام روزی تو نہیں کھا رہے ہم. یوں ہی اپنے معاملات میں دیانت داری اور امانت داری کا بھی جائزہ لیں. ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، ہم سود اور رشوت کا لین دین تو نہیں کر رہے. اور مزید آگے چلتے رہیں کہ وقت اور زندگی کا استعمال، ہم اپنا وقت فضول اور ایسے کاموں پہ تو ضائع نہیں کرے کل ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے. کیا ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم علم دین حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے میں صرف کرتے ہیں اپنا وقت، اور اس کو مختصر کر دیا جائے؟ تو الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت کے قربان جائیں کہ وہ نیک اعمال کا جائزہ ہو گیا ہے نا، کہ وہ تو روزانہ کا معاملہ ہے کہ روزانہ لیا جائے. اور آخری بات جو میں عرض کر دوں، مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں زندگی کا تعین درست کرنے کے لیے، سب درست کرنے کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جائزہ لینا چاہے اپنا نا کہ اس وقت رب کی بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے، تو ایک دفعہ غور کر لے کہ اس وقت وہ کس کام میں لگا ہوا. خود بخود بڑے آسان الفاظ میں پتہ چل جائے گا کہ میرے جو کام مجھ سے ہو رہے ہیں وہ اللہ کی رضا والے ہو رہے ہیں یا اس کی ناراضگی والے ہو. آپ نے تو کہا جائے نا اختر بھائی کہ آپ نے چیک لسٹ دے دی ہم کو، اللہ عبادات کی ایک لسٹ بنا لے عبادات کی لسٹ کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں اور کس انداز سے کر رہا ہوں، ہے نا. پھر دوسرے معاملات کی لسٹ بنا لے کہ جو میرے معاملات گزر رہے ہیں وہ بھی احکام خداوندی کے ذریعے ہی گزر رہے ہیں یا اس کے خلاف چل رہے ہیں. تو یہ پوری جب چیک لسٹ بن جائے گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کی سمت کا تعین بہترین ہو جائے گا. اور اگر اللہ نہ کرے کہیں جھول ہوگا، کمزوری ہوگی تو اس کو درست کرنے میں ہم
कामयाब होंगे। और इन मतलब अल्फाज पे नाज़रीन, गौर करें ना तो वो दोनों चीजें आ गई, जबरदस्त। फिर दोबारा हुकूकुल्लाह भी आ गए, हुकूकुल इबाद भी आ गए। जबरदस्त। तो आइए अपना एक और सेगमेंट देखते हैं, नेकी की दावत। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, दुश्वारियां भी आती हैं। अगर इन मुश्किलात की आसानी मिल जाए और दुश्वारियों से छुटकारा का कोई हल मिल जाए ना, इंसान कितनी मुसीबतों, आफतों, आजमाइशों से बच सकता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि गलत संप पे चले जाते हैं और मुश्किलात आने पर मतलब है कि उनकी सोच चेंज हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी के ऊपर कोई आजमाइश आती है, कोई परेशानी आती है, तो इसको अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत तस्वुर करता है, बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं, तो कहते हैं कि यार हमारा क्या बनेगा। उनके लिए मतलब जमीन तंग हो जाती है, और हत्ता के अच्छे खासे खाते पीते होने के बावजूद वो एक मुसीबत या दुश्वारी आने पर उनको यूं लगता है कि मेरी जमीन तंग हो गई है और मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ तक के वो हुस्ने जन से हटकर बदजनी का शिकार हो जाता है। और बस वो एक जैसा आज हमारे माशरे में लोगों में जुमला है, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है, मुझ पे ये आफतें क्यों आ रही है, मैं तो नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। इस तरह की मतलब है कि वो सोच रखते हैं। हालांकि अगर हम जायजा लें अपने असलाफ का, असलाफ से मुराद हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया किराम, हमारे जो पेशे बुजुर्ग गुजरे, अगर इनका हम जायजा लेना कि जब इनके ऊपर कोई परेशानी मुश्किलात आती थी ना, तो उनकी नजर अल्लाह पे होती कि अल्लाह और रसूल की दी हुई तालीमात के हिसाब से वो जिंदगी गुजारेंगे, उनको कोई मुश्किलात मतलब है कि इनके रास्ते में कोई मुश्किलात आएंगे भी नहीं, उनको पता है। लिहाजा उस पर बिल्कुल मुकम्मल यकीन के साथ जिंदगी गुजारते थे और मुश्किलात को वो फेस करते थे, वाविला नहीं करते थे। अब आइए इन मुश्किलात का हल किया है मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी प्यारी दुआ है। कुछ इस तरह इरशाद फरमाते हैं कि या अल्लाह, कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन तू जिसे आसान बना दे वो आसान हो जाता है, और तू जब चाहे मुश्किलात को आसान कर सकता है। यानी हमारे साथ आने वाली दुश्वारियां, मुश्किलातें, परेशानियां ऐसी हैं जिनको हल करने वाली जात अल्लाह पाक की जात है। इंसान बावुज़ू हो जाए, 2 रकत सलातुल हाजात पढ़े और रिज़्क़े हलाल कमाए, रिज़्क़े हलाल कमाए, रिज़्क़े हलाल खाए और दीगर हराम कामों से अब बचते रहें, और यकीन कामिल के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, इंशाल्लाह कबूल होगी। अल्लाह पाक के मुबारक नाम है क्या, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या रज़्ज़ाक़ हो, इनके वसीले से दुआ मांगे। या रज़्ज़ाक़ हो, मेरे रिज़्क़ में इजाफा फरमा, या गफ़्फ़ार हो, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह के नाम का वसीला दे। इसी तरीके से अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं उनसे दुआ कराए। आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खां एक मस्जिद में गए, देखा कि आगे सफ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए, और आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा के मामूलात था, जहाँ कोई नेक बुजुर्ग देखते उनसे दुआएं मगफिरत कराते थे। आप उनकी तरफ बढ़े तो मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आ रही थी, और ये रिवायतों में आता है जहाँ अल्लाह का जिक्र नेक लोग करते हैं ना, वहाँ मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आती है। आप समझ गए पहुंचा हुआ बुजुर्ग। आप उनके करीब गए कि इनको कहो कि मेरे लिए मगफिरत की दुआ करो। इतने में उन बुजुर्ग ने हाथ उठा दिया और दुआ की, या अल्लाह जो पीछे आ रहा है उसकी मगफिरत फरमा। ये मतलब बुजुर्ग से अल्लाह के नेक बंदे थे, पहचान गए। आला हज़रत वापस चले गए कि भाई इनको पता चल गया, मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं वापस चला जाता हूँ, इनको नहीं छेड़ूं, ये अल्लाह के जिक्र में लगे हुए है ना। तो नेक लोगों से दुआ करें, नेक लोगों के वसीले से दुआ करें। अब ये महीना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला, सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला, तो ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह को पसंद है, इनके वसीले से दुआ मांगे। या अल्लाह तेरे नेक बंदे का वास्ता मेरी मगफिरत फरमा, मेरी मुश्किलें आसान फरमा, मेरी परेशानियां दूर फरमा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी मुश्किलात भी दूर होंगी, परेशानियां भी दूर होंगी, मुश्किलात का हल भी निकलेगा। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, मुसलमान पे अगर मुश्किलात, परेशानियां, दुश्वारी आती है ना, मुसलमान के लिए नेमत है। मुसलमान भी सब्र करे, वाविला ना करे, उसको सवाब मिलता है, उसके गुनाह धुलते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं, और क़यामत के दिन भी ये चीजें उसके बड़ी काम आएंगी। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए।
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بڑی خوبصورت نیکی کی دعوت ہم نے سنی. واقعی زندگی کے سفر میں مشکلات اور پریشانیاں تو آتی ہی آتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب کوئی زندگی اس طرح گزار دے کہ اس کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ آئے. اور دکھ، تکلیف اور پریشانیاں یہ جب بھی مسلمان پر آتی ہیں تو اس کے گناہوں کو مٹاتی ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں، نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں. اور پھر درست سمت میں ہم نے سب سے پہلی بات یہ سنی کہ ہمارا اللہ پہ یقین کامل اور بھروسہ ہونا چاہیے. جب دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں تو انسان کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، اور قریب ہو جائے، مالک سے جڑ جائے اور روئے، گڑ گڑائے، مانگے اللہ سے کہ یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما. تو اگر پریشانیاں آئیں اور بندہ اور اللہ سے دور ہو گیا، نمازیں بھی چھوڑ دیں، عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا، یہ تو پھر واقعی اپنی منزل کو فراموش کر دے گا. اور جو ضروری چیزیں تھیں اپنی سمت کو درست رکھنے کے لیے رفیق بھائی، تو پھر تو انسان غافل ہو جائے گا اور آخرت کا نقصان کرے گا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ درست سمت پہ چلنے کے لیے مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی محمد کریم رضا بھائی، یہ بالکل صحیح نیکی کی دعوت میں جو ہائی لائٹ کیا گیا، جو مین چیز، یہ واقعی آج کل کے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ شیطان جو ہے وہ ایسا ہمارا دماغ گما دیتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی یا مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی. حالانکہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم تو سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ، ٹھیک ہے نا. اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو واقعہ کربلا کی طرف لے جائیں، وہ نفوس قدسیہ جن کے اشارے پہ لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، جن کی سفارش پہ لوگوں کے گناہ دھل سکتے ہیں، یعنی کہ ان نفوس قدسیہ پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے حرف شکایت نہیں لائے. صبر اور عبادات میں بھی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں. اللہ اکبر. تو مقصد کہنے کا یہ، ہمیں جو ہے شیطان یہ باور کراتا ہے، یہ بہکاتا ہے کہ بھئی تو تو بڑا نیک ہے، تو بڑا پارسا ہے، ٹھیک ہے نا، تیرے سے پتہ نہیں کیا غلطی. میں تھوڑی سی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین سے میں چاہ رہا ہوں شیئر کروں. دیکھیں ہم جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی جاب ہے. ٹھیک ہے. ہمارا سیٹ جو ہے ہمیں 20,000 25,000 50,000 ٹھیک ہے، لاکھ روپے جو بھی ہے تنخواہ وہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اس کی یعنی کہ جاب کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ اس کو حکم بجا لاتے ہیں. کبھی وہ کہتا ہے بھائی کل ذرا جلدی آ جانا، ٹھیک ہے، ایک اہم اسائنمنٹ ہے، اس پہ کام کرنا ہے، تو ہم جو ہے نا جلدی پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت میں تو ہم پل بڑھ رہے ہیں. بے شک. ذرا ہم ہاسپٹل کا ایک چکر لگائیں اور وہاں پر جو بیچارے سسکتے ہوئے مریض ہیں، جو کہ موت مانگ رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، عقل سلامت ہے، لیکن اس کی اس قدر نعمتیں کھانے کے باوجود اس کی ہم نافرمانی کتنی کر رہے ہیں. ہم فجر کی نماز ہو رہی ہے، ہم سوئے پڑے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ سیٹ ہمیں جو ہے نا 10-12 ہزار 20,000 25,000 50,000 تنخواہ دے دیتا ہے، اس کی اطاعت میں ہم اس طرح چاقو چوبند ہیں کہ صبح جلدی بلائے تو ہم چلے جاتے ہیں، نیند کو قربان کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم صبح کہہ رہا ہے، لیکن ہم فجر کی نماز جو ہے اللمان والفید بستر میں ہی وہ کر دیتے ہیں. تو یہ شیطان نے ہمیں اتنے گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود ہمارا ذہن ایسا بنا دیا کہ تجھ سے پتہ نہیں کیا خطا ہوئی کہ تیرے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے. رفیق بھائی، آپ کی گفتگو سے ایک بات میرا بھی، جیسا آپ نے کہا نا، تو یعنی سمت کا تعین جو آپ نے کیا وہ تو اللہ کی اطاعت فرما برداری والے کاموں میں کرنا ہے، اور یقیناً سمت کے ساتھ ساتھ ایک نیا دن آئے گا زندگی میں، پھر آپ کا سلسلہ شروع ہوگا اس سمت کی طرف. تو جب وہ دن آئے نا آپ کی زندگی میں، تو فوراً جو ہے وہ آپ نے کہا نا بھائی حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے آدمی جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائے. جیسے ہی دن کا شروع ہو تو وہ اپنی سمت کو پانے کے لیے مسجد کی حاضری کو جو ہے وہ یقینی بنا لے. زبردست بات کی آپ نے. یہ حقیقت ہے کہ صبر اس کے ساتھ، یعنی ہم جو دیکھیں نا، تو اگر یہ کہا جائے تو اکثریت غزالی بھائی اس وقت ہماری کیفیت یہی ہے کہ عبادات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے
اور معاملات سے بھی ہم کوسوں دور ہیں. جیسے مسلمان کے ساتھ ہمارے معاملات ہونے چاہیے, گھر والوں کے ساتھ ہمارا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات میں جو ہے ہمیں جیسا اسلام بتاتا ہے ویسا رشتہ ہمیں جوڑنا چاہیے, لیکن ہم اس سے محروم نظر آتے ہیں. تو میں کریم بھائی آپ نے ایک بات جو کی تھی کہ بھائی نماز پڑھتا ہوا کسی کو دیکھیں اور پھر آپ نماز پڑھیں, تو یہ نہیں ہے کہ وہ ویسی نماز پڑھیں. وہ نماز کو کس طرح درست کرے گا, اس کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہوتا ہے زندگی بہتر بنانے میں کہ ایک کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے. اسکرین پر ایک کتاب دکھائی جاتی ہے, اس کا تعارف ہوتا ہے, اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. نماز دین کا ستون ہے. نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھنا مسلمان کو رب کے قریب کرتا ہے, پر اس نماز کو بہتر انداز میں پڑھنا ضروری ہے. لیکن نماز کی درست ادائیگی سیکھنا بہت ضروری ہے. مکتبۃ المدینہ نماز اور اس سے منسلک دیگر اہم موضوعات پر عاشقان رسول کے لیے ایک زبردست کتاب پیش کر رہا ہے, جس میں آپ پڑھ سکیں گے سجدے کے فضائل, نماز پڑھنے کے ثوابات اور نماز نہ پڑھنے کے عذابات, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل. آج ہی کتاب فیضان نماز مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. گھر بیٹھے کتاب منگوانے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کیجیے. مکتبۃ المدینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, فیضان نماز کتاب کا تعارف ہوا اور عرفان بھائی نے سوال بھی یہی کیا تھا کہ ہمیں نماز بھی سیکھنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ کتاب فیضان نماز الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تالیف ہے. آپ سب سے گزارش کروں گا مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں, خود بھی پڑھیں, اس سے مسائل سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, گھر والوں کو پڑھ کے سنائیں, گھر والوں کو پڑھنے کی دعوت دیں. اگر مکتبہ قریب نہیں ہے, حاصل نہیں کر سکتے, تو پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. مختلف زبانوں میں, کئی زبانوں میں, 5 زبانوں میں الحمدللہ یہ کتاب آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گی. فری ڈاؤن لوڈنگ ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ درست نماز پڑھنے میں کامیاب ہوں گے. اور نماز پابندی سے پڑھنا اور نماز درست پڑھنا زندگی کی سمت کو بہتر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائے اپنے اختتام پر ہے. وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے. آپ سب سے گزارش کروں گا زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اگر آپ ایسے شہر, ایسے ملک, ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں دعوت اسلامی کے مراکز ہیں, تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بعد نماز عشاء وقت مناسب پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آپ مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں, تو آپ مدنی مذاکرہ بھی سنیں. انشاءاللہ اس طرح کی بہترین اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہم اپنی زندگی کی سمت کو درست کر کر اس پر انشاءاللہ استقامت کے ساتھ چلنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے صراط مستقیم پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ کی توفیق رب کریم ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے زندگی, مختصر سی زندگی ہے بھائیوں,